ایک زمانہ تھا جب ظلم کی رات گہری تھی، صلیبیوں کی تلواریں خون سے رنگین تھیں، مسجد اقصی کی دیواریں رو رہی تھیں، مسلمان حکمران آپس میں لڑ رہے تھے، امید کی کرن تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے ایسے شیر پیدا کیے جن کے نام سن کر دشمن کانپ اٹھتا تھا، جن کی تلوار سے حق کی فتح لکھی گئی، جن کے ایمان سے تاریخ بدل گئی۔ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی کہانی جو دل میں آگ لگا دے گی، جو آپ کے ایمان کو جلا بخشے گی، جو آپ کو بتائے گی کہ جب اللہ ہو تو سب ممکن ہے۔ تیار ہو جائیں کیونکہ اب شروع ہو رہی ہے عظیم اسلامی ہیرو کی کہانی، سلطان نور الدین زنگی، جو صرف ایک نام نہیں، ایک انقلاب تھا، ایک سبق تھا، ایک زندہ تاریخ تھا۔ تو چلیے اس سفر پر، جہاں ہر لمحہ ایمان کی مثال دے گا، جہاں ہر جنگ اللہ کی مدد کی گواہی دے گی۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور اب شروع ہوتا ہے حقیقت کا وہ باب جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کی کہانی۔ جڑے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ ایک زمانہ تھا جب صلیبیوں نے مسلمانوں کی مقدس سرزمین شام اور فلسطین پر قبضہ کر رکھا تھا۔ بیت المقدس، یروشلم ان کے ہاتھوں میں تھا۔ مسلمان حکمران آپس میں لڑتے رہتے تھے، کوئی ایک جھنڈے تلے جمع نہ تھا۔ ایسے تاریک دور میں اللہ نے ایک عظیم ہیرو بھیجا، اس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی کی پیدائش فروری 1118 میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا، جو زنگی خاندان کے بانی تھے۔ عماد الدین نے صلیبیوں کے خلاف بہت بڑی فتوحات حاصل کیں، لیکن ان کی قسمت میں بیت المقدس کی فتح نہ لکھی گئی۔ 1146 میں عماد الدین کی شہادت ہوئی تو ان کے بیٹے نور الدین نے حلب کی حکومت سنبھالی۔ وہ صرف 28 سال کے تھے، لیکن ان کے اندر ایمان کی آگ تھی اور اللہ کا خوف تھا۔ نور الدین نے دیکھا کہ مسلمان ریاستیں بکھری ہوئی ہیں، ایک طرف صلیبی طاقتور ہیں، دوسری طرف مسلمان حکمران ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا، سب سے پہلے مسلمانوں کو متحد کرنا ہے، پھر صلیبیوں کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے پہلے حلب کو مضبوط کیا، پھر 1149 میں انطاکیہ کے علاقے پر حملہ کیا اور کئی قلعے فتح کیے۔ صلیبیوں کو شدید نقصان پہنچا، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ دمشق تھی۔ دمشق کے حکمران معین الدین انور نے صلیبیوں سے معاہدہ کر رکھا تھا۔ نور الدین نے 1154 میں دمشق پر قبضہ کیا۔ اب حلب اور دمشق ایک ہو گئے، شام کا بڑا حصہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ نور الدین کی فتوحات صرف تلوار سے نہیں ہوئیں، بلکہ ان کی حکمت اور انصاف سے بھی۔ وہ بہت عادل تھے۔ ایک بار ایک عام آدمی نے ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ نور الدین اس وقت عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی صفائی دی۔ قاضی نے فیصلہ عام آدمی کے حق میں دیا تو نور الدین نے فوراً قبول کر لیا۔ لوگ حیران تھے کہ بادشاہ بھی قانون کے سامنے جھک گیا۔ اور پھر آتا ہے وہ مشہور واقعہ جو نور الدین کی زندگی کا سب سے ایمان افروز باب ہے۔ یہ واقعہ کئی تاریخی روایات میں بیان ہوا ہے، اگرچہ اس کی سند پر بحث ہے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ایک رات نور الدین نے خواب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دو سرخ رنگت والے گربۂ چشم آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، انجلنی و انقذنی من ہادین، یعنی ان دو سے مجھے بچاؤ اور میری مدد کرو۔ سلطان چونک کر جاگ اٹھے، دل دھڑک رہا تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی خواب آیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ فوراً تیز رفتار گھوڑے منگوائے، چند وفادار ساتھی لیے اور 26 دن کا سفر 16 دن میں طے کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہاں تمام غیر ملکیوں کی مہمان نوازی کا اہتمام کیا۔ ایک میدان میں سب کو جمع کیا اور ہر ایک کو غور سے دیکھا۔ وہ دو آدمی نہ ملے۔ پوچھا تو پتا چلا کہ دو مغربی درویش گوشہ نشینی میں رہتے ہیں۔ انہیں بلوایا گیا۔ جوں ہی وہ سامنے آئے، سلطان نے پہچان لیا۔ ان کی قیامگاہ پر گئے۔ وہاں ٹاٹ بچھا تھا، مصلہ تھا، چند برتن اور اناج۔ سلطان نے ٹاٹ اٹھایا تو نیچے گڑھا تھا، پتھر ہٹایا تو سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلطان غصے سے کانپ اٹھے۔ تفتیش کی تو دونوں نے اقرار کیا کہ وہ نصرانی جاسوس ہیں۔ عیسائی بادشاہ نے انہیں جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم چرانے کے لیے بھیجا تھا۔ سلطان رو پڑے۔
اللہ کا شکر ادا کیا، دونوں کو سامنے قتل کروایا۔ فوراً حکم دیا کہ روزہ کے گرد گہری خندق کھودی جائے۔ پانی نکل آیا، لاکھوں من سیسا پگھلوا کر خندق میں ڈلوایا اور سطح زمین تک سیسا کی ٹھوس دیوار بنا دی۔ آج بھی مدینہ کی تاریخ میں یہ حفاظت کا عظیم کارنامہ درج ہے۔ نہ نور الدین اب بیت المقدس کی طرف بڑھنے والے تھے کہ قسمت نے انہیں روک لیا۔ حملے کی تیاریاں مکمل تھیں، لیکن 15 مئی 1174 کو ان کے گلے میں شدید سوزش ہوئی۔ کچھ روایات میں زہر کا ذکر ہے۔ وہ 58 سال کی عمر میں دمشق میں وفات پا گئے۔ ان کی قبر مدرسہ نوریہ میں ہے، جو آج بھی دعاؤں کی جگہ ہے۔ نور الدین زنگی کی سلطنت نے صلاح الدین ایوبی کے لیے بنیاد رکھی۔ صلاح الدین نے وہی منبر بیت المقدس میں نصب کیا جو نور الدین نے تیار کروایا تھا۔ ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے، مسلمانوں کا اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے۔ انصاف اور سادگی بادشاہت کی اصل عظمت ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہو کہ خواب میں بھی مدد آئے۔